اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 8 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے بھی اچھا کر دینا۔ پروگرام ہوتا ہے ہمارا آج تاریخ کے آئینے میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا واقعات ہوئے، کن لوگوں کی پیدائش ہوئی، کن لوگوں کی وفات ہوئی، اور بس انہی دنوں، مہینوں اور صدیوں کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل صورت دیکھ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے کا حوصلہ ہو۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وقت اسے کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ وقت بھی اسے بھلا دیتا ہے، کیونکہ تاریخ محض واقعات نہیں بلکہ انسانی عقل، غلطیوں اور سچائیوں کی زندہ کتاب ہے۔ یہ بار بار سبق دیتی ہے کہ طاقت بدلتی رہتی ہے، مگر انجام ہمیشہ اسی کا برا ہوتا ہے جو حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بڑے فیصلے شور سے نہیں بلکہ گہری سوچ سے بنتے ہیں، اور جو وقت سے نہ سیکھے اسے دوبارہ وہی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تاریخ کو پڑھنے والے تو بہت ہیں، مگر سمجھنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ تاریخ ایک چراغ راہ ہے، جسے بجھا دیا جائے تو راستہ خود ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہر عروج کے پیچھے چھپا زوال اسی چراغ کی روشنی میں پہلے دکھائی دیتا ہے۔ پروگرام سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ یہ ایک حیران کن بات نہیں ہے کہ آج جو کمپیوٹر کوڈ دنیا بھر کے عالمی بینکنگ سسٹمز اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو چلا رہا ہے، اس کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، ہاں وہ کوبول والی میٹنگ نا؟ جی بالکل۔ تو اس میٹنگ کی سالگرہ بالکل اسی دن آتی ہے جس دن قدیم روم کے ایک بہت ہی ظالم اور طاقتور شہنشاہ کو سڑک کنارے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک عجیب سا اتفاق ہے۔ ہاں نا۔ اور ویسے اسی دن جدید دور کے ایک سب سے منفرد مصور نے بھی آخری سانس لی، اور انسان نے خلا کی جانب بھی ایک بڑی اڑان بھری۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ دن کافی ہنگامہ خیز رہا ہے تاریخ میں۔ بالکل۔ عام طور پر تو کیلنڈر پر لکھی تاریخیں محض ہند سے ہی لگتی ہیں، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد 8 اپریل کی تاریخ کا ایک بہت گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں، جن میں اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے 8 اپریل کے صفحات شامل ہیں، ان کی مدد سے ہم اس ایک تاریخ میں چھپے ہوئے حیران کن واقعات کی تہیں کھولیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ صرف بوجھل حقائق کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، تاریخ تو ایک کہانی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا تسلسل ہے جہاں پرانی سلطنتوں کے زوال، نئی ٹیکنالوجی کے عروج اور ثقافتی سنگ میل کے درمیان ایک گہرا اور انوکھا ربط موجود ہے۔ دیکھیں، تاریخ کو پڑھنے کا جو ایک روایتی انداز ہے نا، وہ اکثر واقعات کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ہاں، ہم تاریخوں کو رٹ لیتے ہیں بس۔ بالکل، لیکن جب ہم مختلف ادوار میں ایک ہی دن رونما ہونے والے واقعات کو یکجا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انسانی ارتقاء کے بہت واضح پیٹرنز ابھر کر آتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے طاقت حاصل کرنے کے لیے صدیوں پہلے کیا طریقے اپنائے، اور پھر کس طرح وہ سفارتکاری اور ٹیکنالوجی کی طرف مڑا۔ تو یہ معلومات کا وہ نچوڑ ہے جو بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس لڑی کے اس حصے کو دیکھتے ہیں جو طاقت، سیاست اور سفارتکاری سے جڑا ہے۔ اچھا۔ اگر ہم 8 اپریل کی تاریخ میں بہت پیچھے جائیں، یعنی 217 عیسوی میں، تو قدیم رومن سلطنت کا ایک انتہائی ڈرامائی واقعہ ملتا ہے۔ رومن شہنشاہ کاراکالا کی موت، رائٹ؟ بالکل۔ رومن شہنشاہ کاراکالا کو قتل کر دیا گیا۔ کاراکالا کوئی عام حکمران نہیں تھا، اس کا دور اقتدار انتہائی پرتشدد اور بے رحمی پر مبنی تھا۔ ہاں، تاریخ میں اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا بہت ذکر ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا قتل کسی عظیم جنگ میں نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک فوجی مہم کے دوران سڑک کے کنارے اس کے اپنے ہی محافظوں نے قتل کر دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا دور تھا جہاں طاقت کا مطلب صرف جسمانی بقا تھا، اور اقتدار کی منتقلی کا واحد راستہ تلوار اور خون ریزی سمجھا جاتا تھا۔ اور اقتدار کے اس غیر محفوظ ہونے کی جو روایت ہے وہ صرف قدیم روم تک محدود نہیں رہی۔ صحیح۔ اگر ہم تاریخ خیر مزید آگے بڑھیں تو 1250 عیسوی میں بھی ہمیں طاقت کے بکھرنے کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے۔
وہ 7ویں صلیبی جنگ والا واقعہ؟ جی بالکل، 7ویں صلیبی جنگ کے دوران مصر میں جنگ فارس کور لڑی جا رہی تھی۔ اس جنگ میں فرانس کے بادشاہ لوئس نوہم کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ ارے واہ، ایک پورا بادشاہ قید ہو گیا؟ ہاں، ذرا اس واقعے کی نوعیت پر غور کریں۔ قرون وسطیٰ میں بادشاہوں کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا نا؟ ہاں، مانا جاتا تھا کہ انہیں ایک خدائی طاقت حاصل ہے۔ بالکل، لیکن ایک انتہائی طاقتور یورپی بادشاہ کا میدان جنگ کی کیچڑ اور دھول میں دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو جانا اور پھر اسے چھڑانے کے لیے پورے ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا کر تاوان ادا کرنا، یہ تو اس بات کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ طاقت کتنی غیر یقینی اور کھوکھلی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ صدیوں تک انسانی تاریخ بس تنازعات، جنگوں اور بادشاہوں کے ذاتی غرور کے گرد ہی گھومتی رہی۔ اچھا، یہیں پر تاریخ نا مجھے زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے زمین کے اندر بڑی بڑی چٹانیں خاموشی سے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی رہتی ہیں اور پھر اچانک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہاں، زبردست تشبیہ ہے۔ پرانے ادوار میں یہ سیاسی زلزلے بادشاہوں کے قتل یا قید ہونے کی صورت میں آتے تھے، لیکن پھر ان پلیٹس کی حرکت کا انداز بدلنے لگا۔ یعنی لوگ سمجھدار ہونے لگے؟ بالکل، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بساط پر موجود کھلاڑیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلسل لڑنا کسی کے حق میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 1904 میں 8 اپریل ہی کے دن برطانیہ اور فرانس نے انٹینٹ کارڈیل نامی ایک مشہور معاہدے پر دستخط کیے۔ جی، یہ تو سفارتکاری کی تاریخ کا ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی جذباتی دوستی نہیں تھی، بلکہ یہ نہایتی عملی اور ٹھوس سفارتکاری تھی۔ دونوں ملکوں نے اپنی صدیوں کی دشمنی کو ایک طرف رکھ کر دنیا کے نقشے پر اپنے مفادات بانٹ لیے۔ مطلب انہوں نے فیصلہ کیا کہ فرانس مراکش پر اپنا کنٹرول رکھے گا اور برطانیہ مصر میں اپنے معاملات چلائے گا۔ جی ہاں، یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور خونی جنگوں سے بچنے کا ایک باقاعدہ میکینزم تھا۔ دیکھیں، سفارتکاری کا یہ میکینزم وقت کے ساتھ مزید پختہ ہوتا گیا۔ اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو 1950 میں اسی 8 اپریل کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لیاقت نہرو معاہدہ طے پایا۔ یہ تو تقسیم کے فوراً بعد کا وقت تھا نا، حالات بہت کشیدہ تھے۔ بالکل، ان انتہائی کشیدہ حالات میں دونوں نوزائیدہ ملکوں نے یہ تسلیم کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں محفوظ راستہ دینا خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ یعنی جنگ کے سائے تلے بھی ممالک بات چیت کے ذریعے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کی کوشش کر سکتے؟ ہاں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر اس سفارتکاری کی سب سے جدید اور پیچیدہ شکل ہمیں 2010 میں دیکھنے کو ملتی ہے، جب امریکہ اور روس نے نیو سٹارٹ معاہدے پر دستخط کیے۔ اچھا، یہ نیو سٹارٹ معاہدہ بظاہر تو ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف کے بارے میں تھا، لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والی جو نفسیات ہے نا، وہ مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مطلب یہ معاہدہ اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا کہ امریکہ اور روس اچانک ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے۔ نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، بلکہ یہ ایک تصدیق شدہ خوف یا آپ کہہ لیں ایک محتاط بے اعتباری پر مبنی تھا۔ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کو کم کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کی تنصیبات کا باقاعدہ معائنہ کریں گے۔ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، یعنی اعتماد کرو لیکن تصدیق کے ساتھ۔ بالکل وہی بات ہے، یہ اندھا اعتماد نہیں تھا، بلکہ جانچ پڑتال پر مبنی ایک ایسا نظام تھا جس نے دنیا کو ایک ممکنہ ایٹمی تباہی سے دور رکھنے میں مدد کی۔ اور اس ارتقاء کو اگر ہم موجودہ دور کی اندرونی سیاست پر منطبق کریں نا، تو ایک اور اہم واقعہ سامنے آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2020 میں امریکی صدارتی مہم کے دوران 8 اپریل کو برنی سینڈرز نے اپنی صدارتی مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہاں، جس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو بائیڈن کے لیے صدارتی امیدوار بننے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ جی، اب ویسے اگرچہ یہ ایک عام سا سیاسی واقعہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اسے کاراکالا کے دور سے جوڑ کر دیکھیں تو فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ہم یہاں کسی خاص سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بس اس واقعے کی نوعیت بتا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ہمارا مقصد تو صرف واقعات کو بیان کرنا ہے۔ جی، تو ایک دور وہ تھا جب طاقت کے حصول کے لیے حریف کا خون بہانا لازمی تھا، اور آج کا دور وہ ہے جہاں سیاسی مسابقت ایک پرامن ٹیلی ویژن خطاب کے ذریعے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حریف کے حق میں دستبردار ہونے پر ختم ہو سکتی ہے۔
یہ انسانی معاشروں کے تنازعات کو حل کرنے کے طریقوں میں واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو طے ہے کہ سفارتکاری اور سیاست ہماری دنیا کے اصول اور قواعد طے کرتی ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو دراصل اس دنیا کو بناتی اور چلاتی ہے؟ ٹیکنالوجی۔ بالکل۔ اب ہم جنگ کے میدانوں اور سفارتی میزوں سے نکل کر ان سائنسی اور ٹیکنیکی انقلابات کی طرف آتے ہیں جنہوں نے خاموشی سے جدید دنیا کا ڈھانچہ تعمیر کیا۔ صحیح۔ 1959 میں 8 اپریل کو گریس ہاپر کی قیادت میں ماہرین اور محققین کی ایک ٹیم نے ایک نئے پروجیکٹ پر بات چیت شروع کی۔ اور یہ پروجیکٹ کوبول تھا۔ جی، اس پروجیکٹ کا مقصد ایک ایسی پروگرامنگ زبان بنانا تھا جسے بعد میں کوبول کا نام دیا گیا۔ آج شاید بہت سے لوگ اس نام سے ناواقف ہوں، لیکن اس نے کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ دیکھیں، کوبول کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے کمپیوٹرز کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ 1950 کی دہائی میں کمپیوٹرز بہت بڑی اور پیچیدہ مشینیں ہوتی تھیں جو صرف نمبروں اور ریاضیاتی مساوات پر کام کرتی تھیں۔ ہاں، وہ تو پورے کمروں جتنے بڑے ہوتے تھے۔ بالکل، اور ان کا استعمال عام طور پر سائنسی تحقیق یا فوج کے لیے ہوتا تھا۔ گریس ہاپر اور ان کی ٹیم کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی پروگرامنگ زبان تیار کی جو انگریزی کے عام الفاظ کو سمجھ سکتی تھی۔ یعنی اب کوڈنگ کے لیے صرف 0 اور 1 یا نمبرز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کمپیوٹرز صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہیں کاروبار، بینکنگ کے نظام، انشورنس اور حکومتی اداروں کا ڈیٹا سنبھالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ارے واہ! کوبول نے دراصل ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھی۔ یہ آج کے جدید عالمی نظام کا وہ پوشیدہ ڈھانچہ یا جسے ہم انویزیبل آرکیٹیکچر کہتے ہیں وہ ہے جس کے بغیر آج کوئی کریڈٹ کارڈ سوائپ نہیں ہو سکتا اور کوئی بینک چل نہیں سکتا۔ اور ٹیکنالوجی کے اس پوشیدہ ڈھانچے کی تعمیر کا یہ سفر یہاں نہیں رکا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1997 میں مائکروسافٹ کارپوریشن نے انٹرنیٹ ایکسپلورر 4.0 جاری کیا۔ اوہ، انٹرنیٹ ایکسپلورر! اس نے تو انٹرنیٹ کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ ہاں، اس براؤزر نے انٹرنیٹ کو عام انسان کی پہنچ میں لا کر دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر اسی 8 اپریل کی تاریخ کو 2014 میں مائکروسافٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا۔ کون سا اعلان؟ انہوں نے اپنے انتہائی مشہور اور کامیاب آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ایکس پی کی باقاعدہ سپورٹ ختم کر دی۔ اچھا، ونڈوز ایکس پی کا اینڈ آف لائف؟ جی، ونڈوز ایکس پی کا یہ اختتام مجھے رومن سلطنت کے زوال کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹرز، ہسپتالوں کے سسٹمز اور اے ٹی ایم مشینیں اسی پر چل رہی تھیں۔ بالکل، وہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دنیا کا بادشاہ تھا۔ ہاں، ایک ڈیجیٹل سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا تاکہ نئے اور زیادہ محفوظ سسٹمز کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک شدید قسم کی الجھن ہو رہی ہے اور اس بات سے تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ ہم ایک طرف انٹرنیٹ ایکسپلورر، کوبول اور ونڈوز ایکس پی کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم انہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جیسے یہ انسانیت کے سب سے بڑے کارنامے ہوں۔ تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ مطلب، حالانکہ ہمارے ہی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسی 8 اپریل کی تاریخ کو انسان خلا میں تاریخ رقم کر رہا تھا۔ ہاں، اسپیس شٹلز کی لانچ؟ جی، 1993 میں اسپیس شٹل ڈسکوری اور 2002 میں اسپیس شٹل اٹلانٹس انسانوں کو لے کر خلا میں روانہ ہوئیں، اور تو اور 2024 میں اسی دن نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات پیٹر ہگز کا انتقال ہوا۔ پیٹر ہگز، جنہوں نے ہگز بوسون کا نظریہ دیا تھا؟ بالکل، یہ وہ شخص تھا جس نے کائنات کی ابتدا کو سمجھنے میں، اس کی گتھیاں سلجھانے میں ہماری رہنمائی کی۔ جب ہم خلا کی تسخیر اور کائنات کے رازوں جیسی عظیم اور وسیع چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے سامنے یہ کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ سسٹمز، ایک پرانی پروگرامنگ زبان یا انٹرنیٹ کے براؤزر بہت ہی معمولی اور غیر اہم محسوس نہیں ہوتے؟ کیا ہم ان ڈیجیٹل چیزوں کا درجہ کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھا رہے؟ یہ ایک بہت فطری اور واقعی ایک جائز سوال ہے۔ جب ہم کسی اسپیس شٹل کو آگ اور دھوئیں کے بادلوں کے ساتھ آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے خلا میں جاتے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا اور نظر آنے والا معجزہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ تو لائیو ٹی وی پر کتنا زبردست لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم اس کائنات اور ٹیکنالوجی کے رشتے کو ذرا گہرائی سے سمجھیں تو حقیقت بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟
جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ پروگرامنگ زبانیں اور آپریٹنگ سسٹمز ہماری دنیا کا انویزیبل آرکیٹیکچر ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی اسپیس شٹل لاکھوں لائنوں پر مشتمل ان پیچیدہ کمپیوٹر کوڈز کے بغیر اپنا رخ متعین کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ کیا خلا باز زمین کے مدار میں رہتے ہوئے سسٹمز کی خرابی کو کمپیوٹرز کے بغیر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ پیٹر ہگز نے طبیعیات میں جو نظریات دہائیوں پہلے پیش کیے تھے انہیں ثابت کرنے کے لیے جنیوا میں جو دنیا کی سب سے بڑی مشین لارج ہیڈرون کولائیڈا بنائی گئی، ہاں، وہ جو زمین کے نیچے ایک بہت بڑی سرنگ میں۔ بالکل، وہ مشین بھی سپر کمپیوٹرز اور ان کی پوشیدہ کوڈنگ کے بغیر کام نہیں کر سکتی تھی۔ علم کی اصل طاقت صرف ان عظیم کامیابیوں پر تالیاں بجانے میں نہیں ہے، بلکہ ان خاموش اور پسے پردہ کام کرنے والے سسٹمز کو سمجھنے میں ہے جو دراصل انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ستاروں تک پہنچ سکے۔ صحیح۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو چیز ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی، وہی دراصل انسانی ترقی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، ٹیکنالوجی اور سائنس تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کو کس طرح سمجھنا ہے اور اسے کیسے فتح کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں کیسے کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں وہ کا جواب ملتا ہے ہمیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو انسانوں کو اندر سے انسان بناتی ہے؟ مشین اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ہاں، ہم فن تعمیر، آرٹ، کھیلوں اور انسانی جذبات کی ان یادگاروں کا رخ کریں گے جو 8 اپریل کے دن سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، مشین اور ٹیکنالوجی زندگی کو سہل بناتے ہیں، لیکن جذبات، روحانیت اور فن جو ہے وہ انسانی وجود کو معنی پہناتے ہیں۔ ذرائع میں یہ درج ہے کہ 563 قبل مسیح میں 8 اپریل کو گوتم بدھ کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ اچھا، 8 اپریل کو؟ جی، جاپان میں اس دن کو نہایت عقیدت سے ہانا متسوری یعنی پھولوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہانا ماتسوری، کیا خوبصورت نام ہے۔ بالکل، بدھ مت کا آغاز محض ایک مذہب کی ابتدا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے فلسفے کا جنم تھا جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ بیرونی دنیا کو فتح کرنے سے زیادہ اہم اپنے اندر کی دنیا یعنی اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ یعنی وہ جو جنگوں اور فتوحات کی بات ہم پہلے کر رہے تھے، یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ اس نے تشدد سے بھری دنیا میں امن، عدم تشدد اور اندرونی سکون کا ایک بالکل نیا راستہ دکھایا۔ صحیح۔ روحانیت سے ہٹ کر اگر ہم انسانی فن اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی بات کریں تو 1820 میں 8 اپریل کو ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ وہ مجسمے کی دریافت والا؟ جی ہاں، بحیرہ ایجین کے ایک جزیرہ میلوس پر ایک کسان کو اپنے کھیت میں ایک مجسمہ ملا۔ یہ مشہور زمانہ مجسمہ وینس دی میلو تھا۔ وہ مشہور مجسمہ جس کے بازو نہیں ہے؟ بالکل وہی ہے۔ یہ قدیم یونانی فن مجسمہ سازی کا ایک ایسا شاہکار ہے جس نے دریافت ہوتے ہی فن کی دنیا کو حیران کر دیا۔ آج بھی اسے حسن، تناسب اور قدیم جمالیات کا ایک بے مثال نمونہ مانا جاتا ہے۔ واقعی یہ حیران کن ہے نا؟ مطلب یہ حیرت انگیز ہے کہ مٹی کے نیچے دبی ہوئی ایک بے جان پتھر کی مورت کس طرح صدیوں بعد پوری دنیا کے لیے کلاسیکی فن کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ اور فن کی یہ جو ارتقائی شکل ہے یہ ہمیں جدید دور میں بھی نظر آتی ہے۔ 1973 میں اسی 8 اپریل کے دن دنیا کے عظیم ترین ہسپانوی مصور پابلو پکاسو کا انتقال ہوا۔ پکاسو، ان کا نام تو کس نے نہیں سنا ہوگا۔ بالکل، اور پکاسو کوئی عام مصور نہیں تھا۔ اس نے فن مصوری کے ان تمام پرانے اور روایتی اصولوں کو توڑ دیا جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ اس نے دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا سکھایا جسے کیوبزم کہتے ہیں۔ ہاں، ان کی پینٹنگز میں وہ چہرے کیسے الگ الگ زاویوں سے ایک ہی وقت میں نظر آتے ہیں۔ جی، اس کے کینوس پر بکھرے ہوئے رنگ، بے ہنگم لکیریں اور چہروں کی عجیب و غریب بناوٹ دراصل انسانی ذہن کی پیچیدگی اور 20ویں صدی کی جنگوں اور تباہیوں کے درد کا اظہار تھے۔ پکاسو کی موت سے جدید آرٹ کے ایک انتہائی تخلیقی اور ہنگامہ خیز دور کا خاتمہ ہوا۔ اور آرٹ اور مصوری کے اس ہنگامے کے بالکل اگلے سال 1974 میں 8 اپریل کو کھیلوں کی دنیا میں ایک ایسا زبردست واقعہ پیش آیا جس نے انسانی صلاحیتوں کے بارے میں ہمارے خیالات ہی بدل دیے۔ اچھا، وہ بیس بال والا ریکارڈ؟
ہاں بالکل، مشہور امریکی بیس بال کھلاڑی ہینک آرن نے اپنا 715واں ہوم رن مار کر لیجنڈ کھلاڑی بیب روتھ کا وہ ریکارڈ توڑ دیا جسے ایک طویل عرصے تک ناقابل شکست اور ایک دھیومالائی کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ بیب روتھ تو بیس بال کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں، بیب روتھ بیس بال کی دنیا کا ایک ایسا نام تھا جس کے بارے میں خیال تھا کہ اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ہینک آرن کا یہ ریکارڈ محض گیند پر بلے کی ضرب نہیں تھی، بلکہ یہ اس بے پناہ نفسیاتی دباؤ اور معاشرتی تنقید کو شکست دینے کا نام تھا جس کا سامنا وہ اس ریکارڈ کے قریب پہنچتے ہوئے کر رہے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک کھیل کا ریکارڈ نہیں تھا، یہ انسانی ارادے کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ بالکل۔ دیکھیں، یہیں سے وہ فرق واضح ہوتا ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو سفارتی معاہدے، جنگیں اور ٹیکنالوجی کی ایجادات ہماری بقا، تحفظ اور سہولت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو منظم کرتے ہیں، صحیح، وہ زندگی کا سٹرکچر بناتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف گوتم بدھ کی تعلیمات، وینس ڈی میلو کا تراشا ہوا قدیم حسن، پکاسو کے کینوس کی بے ساختہ لکیریں اور ہینک آرن کی وہ زبردست ہٹ، یہ سب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں زندہ کیوں رہنا چاہیے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، ہینک آرن کا ریکارڈ انسانی جستجو کی وہ علامت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کی واقعی کوئی حد نہیں ہے۔ فن، ثقافت، روحانیت اور کھیل ہمارے اندر موجود ان خالص جذبات کو چھوتے ہیں جنہیں کوئی بڑا سیاسی معاہدہ یا پیچیدہ ترین کمپیوٹر کوڈ نہیں چھو سکتا۔ زبردست۔ تو یہ تمام واقعات جن کا ہم نے جائزہ لیا مل کر ایک انتہائی شاندار تصویر بناتے ہیں۔ ہم نے اس جائزے کا آغاز 8 اپریل کو کیلنڈر کے ایک عام اور نیرس دن کے طور پر کیا تھا۔ ہاں، شروع میں تو یہی لگ رہا تھا۔ لیکن ان تمام ذرائع کو کھنگالنے، ان کی گہرائی میں جانے کے بعد اب یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ دن محض تاریخوں اور اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دنیا میں ہر دن نئی شروعات اور پرانے اختتام کا ایک انوکھا مرکب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف کوبول نامی پروگرامنگ زبان اور گوتم بدھ کے فلسفے کا جنم ہو رہا ہے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی نئی شروعات کی علامت ہیں، اور دوسری طرف ہم نے زوال اور اختتام بھی دیکھے۔ جی، دوسری طرف کاراکالا کا قتل ہو رہا ہے، ونڈوز ایکس پی کا باقاعدہ خاتمہ ہو رہا ہے اور پابلو پکاسو کی موت واقع ہو رہی ہے جو پرانے ادوار، پرانے سسٹمز اور پرانے نظریات کے اختتام کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی تو معلومات کی وہ اصل گہرائی ہے جو تاریخ کو محض طوطے کی طرح رٹنے سے بچاتی ہے اور بظاہر غیر متعلقہ واقعات کو آپس میں جوڑ کر ہمیں انسانی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد بھی تھا۔ بالکل، تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے کا اصل فائدہ ہی تب ہے جب ہم مختلف صدیوں، مختلف براعظموں اور مختلف شعبوں میں ہونے والے واقعات کے درمیان موجود اس باریک ربط کے تلاش کر سکیں۔ صحیح۔ آج کے اس مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ طاقت کا غرور اور وحشت کس طرح رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوتی ہے، کس طرح انسان جنگوں اور خون ریزی سے تھک کر سفارتکاری اور معاہدوں کی طرف آتا ہے، اور کس طرح ہمارا آج کا جدید اور تیز ترین نظام نظر نہ آنے والی ٹیکنالوجی کے کندھوں پر کھڑا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی روح اپنے اظہار کے لیے ہمیشہ سے فن اور کمال کی متلاشی رہی ہے۔ جی بالکل، ان واقعات کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان کہاں سے چلے تھے اور آج کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد اب سننے والوں کے لیے وقت ہے ایک آخری خیال پر غور کرنے کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آج جب ہم 7 اپریل 2026 کو کھڑے ہو کر اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچے ہیں تو ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھیں۔ سوچئے، آنے والا کل یعنی 8 اپریل 2026 کو جب پوری دنیا اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہوگی تو اس کرہ ارض پر کسی بند کمرے میں یا کسی دور دراز ملک کے سفارتی دفتر میں ایسا کون سا خاموش معاہدہ ہو رہا ہوگا؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یا دنیا کے کسی جدید ترین لیب میں ایسا کون سا نیا ڈیجیٹل شاہکار جنم لے رہا ہوگا؟ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کوڈ کی کوئی ایسی نئی لائن لکھی جا رہی ہوگی جس کی اصل اہمیت آج تو ہمیں معلوم نہیں ہوگی، لیکن تاریخ دان آج سے 100 سال بعد اسی طرح حیرت سے اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ تاریخ واقعی کبھی رکتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ صرف کتابوں میں لکھی جانے والی پرانی کہانیاں نہیں ہیں۔
تاریخ وہ بھی ہے جو اس وقت انتہائی خاموشی سے بن رہی ہے، بالکل اسی کیلنڈر کے ایک عام سے خانے کے پیچھے۔ اگلی بار جب آپ کیلنڈر دیکھیں تو یاد رکھیے گا، آج کا دن مستقبل کی تاریخ کا سب سے دلچسپ باب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے اور ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ تھا جی پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ انہی لوگوں نے لوٹا ہے زمانے کو جنہیں دنیا نے رہبر مان رکھا تھا، حبیب جالب۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔